نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن المنكدر ان سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطأ الجيش بأرض الروم او اسير فانطلقها هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيتا وكيتا فأقبل الأسد له بسبسة حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد رواہ فی شرح السنہ۔ یہ روایت حضرت ابن المنکدر سے ہے۔ ابن منکدر تمیمی یہ تابعی ہے اور بہت سارے صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ 130 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 70 سال کی عمر میں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ روم کی زمین میں لشکر سے چھوٹ گئے یا انہیں قید کر لیا گیا، تو وہ بھاگ رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے رستے میں ایک شیر سے ملاقات کی۔ اب حضرت سفینہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے، اور حضرت ام سلمہ نے حضرت سفینہ کو اس لیے آزاد کر دیا تھا، یہ کہہ کر اس شرط پہ آزاد کیا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر رہی ہوں اس شرط پر کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ اگر آپ نہ کہو تب بھی میں وہیں رہوں گا، تب بھی میں وہیں رہوں گا۔ تو حضرت سفینہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کا نام تو اصل نام میں کئی روایتیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ان کا نام رباح، بعض مہران اور بعض رومان کہتے ہیں۔ سفینہ اس لیے کہا گیا کہ عربی میں سفینہ کشتی کو کہا جاتا ہے، کشتی کو سفینہ۔ تو ایک سفر کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سامان حضرت سفینہ کو دیا، تو 2-4 صحابہ تھے، انہوں نے بھی اپنا سامان سفینہ کو دے دیا۔ تو اب وہ ایک تنہا اکیلے ہیں اور ان پہ بہت سارا سامان آ گیا حضور کا بھی، اور پھر حضور کی اطاعت اتباع میں کچھ صحابہ نے بھی اپنا سامان حضرت سفینہ کو دے دیا۔ تو جب ان کے اوپر بہت زیادہ سامان کا بوجھ ہو گیا تو حضور مسکرائے اور آقا فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے تم ہمارے سفینہ یعنی کشتی ہو، ایسا لگتا ہے تم ہمارے سفینہ ہو، ہماری کشتی ہو۔ تو بس وہ حضور کی زبان فیض ترجمان سے سفینہ نکلا تو ان کا نام سفینہ ہی مشہور ہو گیا۔ تو اب ان کا اصل نام کئی لوگ جانتے نہیں، بھول گئے، اور اصل نام میں کئی روایتیں ہیں کہ رباح ہے اور مہران ہے یا رومان ہے، واللہ عالم، مگر سفینہ سے مشہور ہوئے۔ اور وہ خود کہتے تھے کہ مجھے کب کوئی سفینہ کہہ کے بلاتا ہے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرے آقا کا دیا ہوا نام ہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا، تو پھر وہ زبان کی تاثیر ہے۔ حضرت مولائے کائنات حضرت علی کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔
ابو تراب حضور نے دیا تھا۔ مسجد نبی میں حضرت علی لیٹے تھے اور ان کے جسم پہ دشت گرد مٹی لگ گئی تھی، تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور اپنی چادر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پہ جو مٹی لگی تھی، آپ مسجد نبی کے اس مٹی کے فرش پہ سوئے تھے، سائڈ چینج کی تھی تو ایک طرف مٹی تھی، آقا اپنی چادریں جو ہے مبارک سے اس کو جھاڑنے لگے، اور حضور اسی مناسبت سے حضرت علی سے کہتے ہیں قم یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب، اے مٹی میں لیٹنے والے کھڑا ہو جا، اے مٹی میں سونے والے بیٹھ جا، اے مٹی سے محبت کرنے والے کھڑا ہو جا۔ تو اب ابو تراب اس نسبت و مناسبت سے کہا تو پھر مولائے کائنات کا یہ نام ابو تراب ہی مشہور ہو گیا۔ تو حضرت سفینہ، ایسے کئی ایسے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، ہرا بلی کو کہتے ہیں، اور ہرا کی تصغیر ہے، ہریرہ چھوٹی بلی، تو ان کے پاس ایک بلی کا بچہ تھا اور وہ اکثر ان کے پاس رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضور نے ان کو دیکھ کر فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی سے محبت کرنے والے، اے بلی کے مالک۔ تو ابو ہریرہ کہنا تھا، اب آپ جہاں دیکھو ابو ہریرہ ابو ہریرہ، اب ان کا اوریجنل نام لوگ بھول گئے، روایت ہو تو ابو ہریرہ، واقعہ ہو تو ابو ہریرہ، سند بیان کرنی ہو تو ابو ہریرہ، کوئی ذکر ان کے کرامت کرنی بیان ہو تو ابو ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ اتنے مشہور ہوئے کہ اوریجنل نام لوگوں کے دماغ سے نکل گیا، جہاں دیکھو ابو ہریرہ ابو ہریرہ۔ تو یہ سرکار کی زبان کی تاثیر تھی۔ تو حضرت سفینہ کشتی، تو ان کے اوپر اتنا سامان لاد دیا کہ وہ سفینہ سے ہی پھر سرکار نے فرمایا تو مشہور ہوگی۔ تو دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ وہ رومیوں نے ان کو قید کر لیا تھا۔ غالباً یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اس لیے کہ انہی کے زمانے میں روم پر جو ہے حملہ ہوا تھا، تو بعض رومیوں نے حضرت سفینہ کو قید کر لیا، تو کسی بھی طریقے سے وہ ان سے چھوٹ کر بھاگ نکلے اور پھر رستہ بھول گئے، جنگل کے علاقوں میں چلے گئے۔ اب جنگل میں جا رہے تھے تو اچانک راستے میں شیر مل گیا، شیر مل گیا۔ اب ظاہر بات ہے اکیلا آدمی ہو اور جنگل میں شیر مل جائے تو شیر کی تو عید ہو گئی کہ آج خوراک مل گئی، آج خوراک مل گئی۔ مگر جیسے ہی شیر حضرت سفینہ کے سامنے آیا تو حضرت سفینہ کہتے یا ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، اے ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، دہاڑنے اور حملہ کرنے سے پہلے سن لے میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا غلام ہو۔ اور شیر سے کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَمْرِي كَيْتَا وَكَيْتَا، دیکھ میرا معاملہ ایسا ایسا ہے، میں فلاں لشکر اسلام سے ہوں، رومیوں نے قید کر لیا تھا اور رستہ بھول گیا ہوں، میں ایسا ایسا ہوں اور اس وجہ سے یہاں آ گیا ہوں۔ فَأَقْبَلَ الْأَسْدُ لَهُ، بس بسا کہتے ہیں کہ پھر شیر ان کے قریب آ کے دم ہلانے لگا، شیر ان کے قریب آ کے دم ہلانے لگا، حتیٰ قام الی جنبہ، کہتے ہیں کہ پھر وہ شیر قریب آ کے دم ہلاتے رہا یہاں تک کہ ان کے برابر آ کے وہ شیر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کلما سمع صوتا اہوی الیہ، جب کوئی آواز آتی تو وہ آواز سنتا تو ادھر چلا جاتا۔ ثم اقبل یمشی علی جنبہ، پھر وہ حضرت سفینہ کے برابر چلنے لگتا، حتیٰ یہاں تک کہ بلغ الجیشہ، یہ لوگ حضرت سفینہ لشکر تک پہنچ گئے۔ ثم رجل اسدو، پھر شیر بھی وہاں سے جنگل میں لوٹ گیا۔ اللہ اللہ، یعنی شیر نے حضرت سفینہ کو جو ہے لشکر کا پتہ بتا دیا، گویا اس نے بھی سونگھ لیا تھا کہ اسلامی لشکر کہاں ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے شیر حضرت سفینہ کو لشکر اسلام میں لے گیا۔ یہ جو وہ بھی جانتا ہے، عاشقوں کا جہاں ہجوم لگتا ہے تو ان کی جو ایمان اور عرفان کی خوشبو ہوتی ہے، جانور اس کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو یہ شیر حضرت سفینہ کو
سلامتی کے ساتھ لے گیا، یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، تو میں حضرت جو ہے انہیں کیسے میں تکلیف پہنچا سکتا۔ حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ اے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا، ورنہ شیر جانتا ہے کہ دوسری مخلوق بھی اللہ کے بندہ ہے، اور جب تم جانور ذبح کرتے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ نہیں کہا اللہ کا بندہ ہو۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں، یعنی نسبت ایسی دی کہ شیر دم ہلاتا ہلاتا ان کی اطاعت کرنے لگا، اور ان کے برابر وہ شیر حضرت سفینہ کے برابر چلنے لگا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ مخلوقات جانتی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہاں یہیں کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں اسی در پہ شتران ناشاد گلے رنج و انا کرتے ہیں۔ تو آقا کہتے ہیں کہ دنیا کے چند شریر جن اور چند شریر انسانوں کے سوا ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو شیر دم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے پاس برابر چلنے لگا، لشکر اسلام تک ان کو پہنچا دیا۔ اور علامہ شرف الدین بصیری نے قصید بردہ میں شعر لکھا ہے، کہتے ہیں ومن تکم برسول اللہ نصرتہ، ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ان تلق الاسد فی آجامہا تجیمی، اور جسے دنیا میں رسول اللہ کی حمایت مل جائے، جسے دنیا میں آقا کی محبت اور جسے دنیا میں آقا کی مدد مل جائے، ان تلق الاسد فی آجامہا تجیمی، پھر وہ رسول اللہ کا عاشق جنگل میں بھی چلا جائے، شیروں کی ٹولیاں گردن جھکا کے عاشق رسول کی اطاعت کرتی ہے۔ وَإِن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تُلْقُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِيمِ۔ تو یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت ہے، دنیا کے خطرات سے بھی بچاتی ہے، قبر و حشر کے خطرے سے بھی آقا ہی کی نسبت بچائے گی۔ یہ وہاں حشر میں بھی آقا کی نسبت ہی کام آئے گی۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر شفیع محشر کہ تیرا بندہ عذاب میں ہے۔ تو وہاں بھی سرکار کی نسبت کام آنے والی ہے۔ اللہ اللہ۔ اعلی حضرت کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور قبر میں بیٹے پہ کیا حال گزر رہا ہے یہ باپ کو پتہ نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کو پتہ۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کریں پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ یہ حضرت سفینہ ہے۔ سنیے ان ابی الجوزاء قال قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ فقالت انظروا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منہ قبا الی السماء حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف ففعلوا فمطروا مطرا حتی نبت العشب وسمنت الابل حتی تفتقت من الشحم سمی عام الفتق، رواہ الدارمی۔ حضرت ابو الجوزا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، یہ جو ہے حضرت ابو الجوزا ان کا نام اوس بن عبداللہ ازدی بصری ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے، اور یہ تابعی ہیں۔ 83 ہجری میں وہ شہید ہوئے، اور بہت سارے صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار مدینہ میں قحط پڑ گیا، مدینہ میں قحط پڑ گیا، تو اہل مدینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے، ام المومنین ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، فقیہہ ہیں، مجتہدہ ہیں، اور بے شمار اللہ نے کمالات، خوبیاں اور اوصاف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے تھے۔ اور جب صحابہ کسی بھی معاملے میں پھنس جاتے، چاہے وہ معاملہ دینی ہوتا چاہے وہ معاملہ دنیاوی ہوتا،
صحابہ وہ شکایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے، آپ بہت جلد پل میں ان کی شکایتوں کا حل حضرت عائشہ فرما دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا تھا، ظاہر بات ہے ان کا ذہن، ان کا دماغ بہت وسیع، اور اللہ تعالیٰ نے حافظہ اتنا مضبوط بنایا تھا، اور پھر صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مل گئی، آقا کی زوجیت میں آئی، آقا کے ساتھ رہیں، اور حضور کی بارگاہ میں رہتے رہتے سرکار کی احادیث کو سننا، نزول قرآن ہوتا ہے، نزول قرآن کا زمانہ، قرآن کی آیت، ان کی تفسیر سرکار سے سننا، یعنی جو زمانہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کا پایا، اس زمانے میں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ اور ان کا جو سینہ اللہ تعالیٰ نے علم الہی اور احادیث اور قرآن کے لیے کھولا، کہ آپ ان جو ہے صحابہ میں، صحابیات میں آپ کا شمار ہے جن سے کثرت سے روایتیں منقول ہیں، روایتیں ہیں، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، اور انہوں نے ہر محاذ پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوالوں کا جواب دیا، انہیں مطمئن کیا۔ تو ایسی عظیم فقیہہ ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شمع تابان کاشانہ اجتہاد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کی ایک چمکتی ہوئی اجتہاد کی شمع حضرت عائشہ ہیں، اور کہتے ہیں شمع تابان کاشانہ اجتہاد، مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام، چاروں ملت کی مفتیاں ہیں، مذہب حنبلی، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، چاروں ائمہ آپ کی احادیث، آپ سے روایت کی ہوئی باتیں ان کو لیتے ہیں، ان سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، کہتے ہیں شمع تابان کاشانہ اجتہاد، مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام، چاروں ملت کی مفتیاں ہیں، فقیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ علم حضرت عائشہ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ تو شومی قسمت رافضی اور شیعہ کی بد قسمتی کہ وہ اس عظیم ہستی سے دور تو ہیں، مگر العیاذ باللہ تعالیٰ ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دیتے ہیں، جو ہے العیاذ باللہ تعالیٰ، یہ ان کی بدبختی ہے، اور یہ ان کی بری قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس شخصیت سے ان کو دور رکھا، مگر حضرت عائشہ صدیقہ ان کا بہت بڑا امت پہ زبردست احسان ہے۔ یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا، یہ سب اورے بورے، ہمارے لوگ بھی سب ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹھک بیٹھک ہوتا ہے، یہ حضرت عائشہ کے سخت گستاخ ہیں۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ شیعہ، نہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والا شیعہ نہیں ہے، صحابہ کا گستاخ شیعہ ہوتا ہے۔ اہل بیت سے تو ہم محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والا شیعہ ہے، ایسا نہیں ہے، صحابہ کا گستاخ شیعہ ہے، وہ شیعہ ہے جو ابو بکر، عمر و عائشہ، عبداللہ بن زبیر اور عثمان غنی ان سب کے گستاخ ہیں، اور پلے درجے کے خطرناک گستاخ ہیں، جو صرف گستاخی ہی نہیں کرتے بلکہ جو ہے نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ آپ سوچئے ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا تعلق روا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ سب گستاخ ہے، تو پھر ان سے کسی بھی طرح کا میل جول نہ دینی اعتبار سے درست ہے نہ دنیاوی اعتبار سے۔ تو حضرت ابو جوزہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں قحط پڑ گیا تو صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں آئے، کہا آپ فیصلہ کیجئے، قحط ہے، بارش نہیں ہوئی، چیزیں مہنگی ہو گئی، لوگ پریشان، اہل مدینہ پریشان ہو گئے۔ اب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک ہے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، حجرہ
جہاں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور ہے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنائے تھے، لائن میں حجرے تھے ازواج مطہرہ حضور کے جو ہے ازواج مطہرات کے لیے، حضرت جو ہے سودا، حضرت جویریہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں آج روضہ پاک یعنی قبر انور جو گنبد خضرا ہے وہ حضرت عائشہ کا روضہ ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے وہ۔ اب اسی جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک ہوئی، اور سرکار کی حدیث ہے کہ نبی جہاں وفات پائے وہیں دفنایا جائے، نبی جہاں وفات پائے وہیں دفنایا جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں سرکار کی وفات پاک ہوئی، اور وہیں پر آپ کا مزار اقدس، اور وہ ایسی قبر انور ہے۔ اللہ اللہ صوفیہ علماء فرماتے ہیں کہ آج سرکار کا جسم پاک اپنے قبر میں جو سرکار آرام فرمائے، حضور کا جسم آپ کی قبر میں زمین کے جس حصے سے ٹچ ہے وہ حصہ کعبہ ہی نہیں عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ کعبے کے کعبہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، کعبے کے بھی کعبہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ تو یہ گنبد خضرا کی ایک جو ہے فضیلت ہے، اور کعبے سے بھی افضل مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کعبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، کعبہ نہ صحیح افضل، کہتے ہیں کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب بات چڑھ گئی ہے، کہتے ہیں کعبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے۔ یعنی جب بات آئی ہے تو پھر آقا کا روزہ کعبہ بھی مکہ بھی افضل ہے، مگر سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دونوں انیلی بنیلی سجیلی بنی، مگر کعبہ بھی بہت مبارک جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور گنبد خضرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہیں، دونوں عظمت والے ہیں۔ مگر بتائیے دلہا جہاں رہتا ہے، اگر کسی کنور اور کسی شہزادے کی 2-3 بیویاں ہو، اور وہ کنور اور وہ شہزادہ جس کے پاس رہتا ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جو عورت جو شہزادی یا جو بیوی کنور کے پاس رہتی ہے، پی کے پاس رہتی ہے، پیا کے پاس رہتی ہے، اس کی عزت اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دونوں انیلی بنیلی سجیلی بنی، مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہ حصہ سب سے افضل عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آئے تو آپ نے دیکھیں اجتہاد دیکھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جب شکایت کی تو اب روضہ رسول ہے، حضرت عائشہ وہیں پر ہیں، آقا کی قبر پاک ہے، شکایت کی کہ قحط پڑ گیا ہے مدینہ میں، آپ کچھ دعا کریں، کچھ تجویز دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دیکھو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک ہے، اور یہ چھت کا جو حصہ ہے، اس وقت گنبد نہیں تھا، چھت تھی، یہ جو چھت کا حصہ ہے تو بالکل قبر انور کے مقابل میں اس چھت میں سوراخ کر دو، کہتے فجعلوا منہ کون الی السماء، کہ بالکل قبر انور کے مقابلے میں اوپر کا حصہ کاٹ ڈالو کہ قبر انور اور آسمان بالکل جو ہے ایک دوسرے کے مقابل رہیں، لا ولا یکون حتی لا یکون بینہ و بین القبر سقف، یہاں تک کہ قبر اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہیں، قبر اور سیدھا آسمان نکلے۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، اوپر چھت میں تھوڑا سا حصہ کاٹ دیا کہ قبر اور آسمان بالکل مقابلے میں آ گئے۔ اتنا کرنا تھا، کہاں سے بادل آیا، سارے مدینے کو جل تھل کر دیا، سارے مدینے کو جل تھل کر دیا۔ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اللہ اللہ۔ یہ حضرت عائشہ کا اجتہاد تھا۔ بتائیے، نہ یہ قرآن میں، نہ یہ حدیث میں، نہ یہ جو ہے کسی بات میں، مگر حضرت عائشہ کا وہ اجتہاد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی عظمت پتہ چل گئی کہ جیسے قبر کے مقابلے میں اوپر چھت کو توڑ دیا گیا، حصہ تھوڑا سا سوراخ کر دیا گیا، تو اب قبر بالکل آسمان کے مقابلے میں ہو گئی۔ کہیں سے فوری طور پہ بادل آئے، سارے مدینہ کو بادل نے گھیر لیا، وہ موسلادھار بارش ہوئی ہے، سارا مدینہ جل تھل بھر گیا۔ اللہ اللہ۔ یہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ، آج بھی وہ کلپ ہے، پھیلتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھا تھا کہ آج بھی وہ کھڑکی گنبد خضرا کے بالکل جہاں اوپر کا پوائنٹ ہے، جہاں بالکل گنبد خضرا کے اوپر آج بھی چھوٹی سی کھڑکی لگائی گئی ہے۔ یہ وہیں اسی واقعے کی ہے کہ جس زمانے میں شکایت کی تھی صحابہ اہل مدینہ نے، حضرت عائشہ نے یہ تجویز دی تھی، تو وہ پھر بدستور باقی رکھا گیا۔ آج بھی جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے اور گنبد خضرا بنا ہے، تو بالکل گنبد خضرا کے مقابلے میں آج بھی وہ کھڑکی ہے، اور آج بھی جب کبھی بارش کا پرابلم یا قحط پڑ جائے، کھول دیا جائے، میرا ایمان کہتا ہے گنگور بادل آئیں گے، اہل مدینہ کو جل تھل کر دیں گے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت ہے۔ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی۔ سنیے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ابو جوزہ کہتے ہیں اہل مدینہ جب قحط میں پڑ گئے، سخت قحط میں، وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، شکایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف غور کرو، قبر کی طرف، اور اس سے ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، فَجْعَلُوا مِنْهُ قُوًّا إِلَى السَّمَاءِ، ایک طاق قبر انور کے بالکل مقابلے میں آسمان کی طرف بنا دو، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقَفٌ، یہاں تک کہ قبر نبی اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے، کوئی آڑ نہ رہے، کوئی جو ہے ایسی چیز نہ رہے، بلکہ بالکل قبر انور کے مقابلے میں آسمان دکھے۔ فَفَعَلُوا، صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ کہتے ہیں ابو جوزہ فَمُطِيرُ مَطْرًا، زوردار بارش آنے لگی، زوردار بارش آنے لگی۔ حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، اتنی بارش آئی، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ چارہ اگ گیا۔ حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، چارہ اگ گیا۔ سَمِنَتِ الْإِبَلِ، اونٹ موٹے ہو گئے۔ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنْ شَحْمِ، یہاں تک کہ اونٹ چربی کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ اللہ اللہ، یعنی اونٹ اتنے موٹے ہو گئے۔ یہ صرف اہمیت بتائی جاتی ہے، اونٹ بارش میں چرنے، گھاس اگ گئی، فصل آ گئی اور پانی کی بہتات ہو گئی، تو کہتی ہیں کہ گھاس اگ گئی، چارہ اگ گیا، اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ جو ہے اتنے موٹے ہو گئے حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑے، چربی سے گویا پھٹ پڑے۔ اور کہتے سمیہ عام الفتح، اسی وجہ سے اس سال کا نام عام الفتح پڑ گیا، پھٹنے والا سال۔ اس سال کا نام عام الفتح صحابہ نے رکھ دیا، عام الفتح یعنی پھٹن کا سال۔ اتنا ہوا اور جانوروں نے اتنا چارہ کھایا، اتنا پیا کہ جانور موٹے ہو گئے، اتنے موٹے ہو گئے کہ کہتی ہیں قریب تھا کہ چربی سے اونٹ پھٹ پڑے، قریب تھا کہ چربی سے اونٹ پھٹ پڑے۔ تو اس پھٹ پڑے، اس کی وجہ سے صحابہ، حضرت ابو الجوزہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ سمیہ عام الفتح، اس سال کا نام ہی عام الفتح رکھ دیا گیا۔ فتح یعنی پھٹن کا سال، پھٹن کا سال، یعنی یہ جب کوئی واقعہ کسی سال میں بڑا ہوتا ہے تو اسی واقعے کی نسبت سے سال کو وہ نام دیا جاتا ہے۔ سال کو چاہے کوئی اچھا واقعہ ہو
تو اچھا، برا واقعہ ہو تو برا، تو کوئی واقعہ اگر کسی سال میں ایسا ہوتا ہے جو بڑا اچنبھے والا ہو، یا اس واقعے سے، اس بات سے سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہو، تو اس واقعے کے تناظر میں سال کو وہی نام دیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں زلزلہ جب آیا تھا، زلزلے والا سال ہے، جس سال بھوکمپ آیا تھا کا بھوکمپ والا سال، واوا جوڑا آیا تھا، طوفان آیا تھا، طوفان والا سال، یعنی کوئی یہ واقعہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو وہ بات اس سال کو اس بات کی طرف منسوخ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں صحابہ سمیہ عام الفتق، کہ اتنی بارش ہوئی اور جانور سیراب ہو گئے، اتنا غلہ اگا، اتنا پانی کی بہتات ہو گئی، اور کہتے ہیں عام الفتق، اس سال کا نام ہی ہو گیا فتن کا سال، یعنی خوشگواری کا سال، مطلب یہی ہے، چارہ کا سال، اور جو ہے غلہ اور سبزہ کی بہتات کا سال، عام الفتق۔ تو یہ سرکار کی قبر کی کرامت، حضور کا معجزہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت اور ان کا اجتہاد تھا، یہ بات ان کے دماغ میں آئی، صحابہ کو بتائی، اور یہ سارے معاملے ہوئے۔ آج بھی وہ کھڑکی گنبد خضرا کے بالکل مقابل، اوپر قبر انور کے بالکل مقابلے میں ہیں، اور آج بھی جب مدینہ میں بارش کی کمی ہوتی ہے، اس کو کھول دیا جائے تو یقیناً بارش ضرور آئے گی، ضرور آئے گی، اس لیے کہ قبر انور کا منہ جیسے ہی آسمان کی طرف ہوگا، قبر کی زیارت کرنے کے لیے بادل کہیں سے بھی آ جائے گا، قبر کی زیارت کرنے کے لیے بادل کہیں سے بھی آئے گا۔ اللہ اللہ، یہی ہے یہ کرامت حضرت عائشہ صدیقہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی کرامت، قبر انور کی کرامت ہے۔ اور اس قبر انور کے بارے میں کیا کہنا، آقا خود کہتے ہیں من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ ایمان کے ساتھ میری قبر کی زیارت کر لی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ الفاتحہ۔